بلڈ پریشر ہائی کیوں ہوتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے۔ بلڈ کہتے ہیں خون کو، پریشر کہتے ہیں دباؤ کو۔ خون کی نالیوں پہ جو دباؤ ہوتا ہے وہ بلڈ پریشر کہلاتا ہے۔ سائنس اس کو ہائپر ٹینشن کہتی ہے۔ اگر ہم وحی کا مطالعہ کریں، قرآن اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، تو بلڈ پریشر حقیقت میں غصے کو کہتے ہیں۔ یہ جو غصہ ہے، ہم عموماً ایک لفظ بولتے ہیں، یار مجھے ٹینشن نہ دو۔ وہ جو ٹینشن اتنی زیادہ دی جاتی ہے کہ بندے سے وہ جو غصہ ہوتا ہے وہ برداشت نہیں ہوتا، آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ میڈیکلی بلڈ پریشر کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، اور یہ ہائپر ٹینشن حقیقت میں غصہ ہی ہے۔ اگر آپ کبھی بلڈ پریشر کی اور غصے کی سمٹمز میں سملیرٹی دیکھیں تو دونوں سیم ہیں۔ غصے میں سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور بلڈ پریشر میں کیا ہوتا ہے؟ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ غصے میں خون نالیوں میں تیز تیز گردش کرتا ہے، اور بلڈ پریشر میں بھی خون جو ہوتا ہے وہ نالیوں میں تیز تیز گردش کرتا ہے۔ غصے میں آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ بلڈ پریشر میں دیکھیں تو اس میں بھی چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ غصے میں جسم میں ایک ہیجانی کیفیت آ جاتی ہے، ایک عجیب سی پیلپیٹیشن، ایک عجیب سی ہیجان جسم میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، بلڈ پریشر میں یہی ہیجان ہی پیدا ہوتا ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو تب بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ اگر غصے میں دیکھیں تو میرے محترم بھائیوں، آپ کے جتنے پارٹس آف باڈی ہیں اس میں سے خون نکل کے آپ کی نالیوں میں آ جاتا ہے، رگیں پھول جاتی ہیں، نالیاں پھول جاتی ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، بلڈ پریشر میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جتنے پارٹس آف باڈی ہیں، آپ کا برین، آپ کی آنکھیں، آپ کا دل، آپ کا گردے، آپ کے گردے، اس میں جو خون کا پریشر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، نالیوں میں پریشر زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بلڈ پریشر کو حقیقت میں غصہ ہی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک ہی مجلس میں 3 بار فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کر۔ اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی اور نصیحت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کر۔ تیسری بار پھر اس نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ جو بلڈ پریشر ہے یہ حقیقت میں غصہ ہی ہے، اور غصے ہم سارے جانتے ہیں، غصے میں انسان اللہ کے قریب ہوگا کہ شیطان کے قریب ہوگا۔ اور میرے محترم بھائی اور بہنوں، غصہ آتا ہی شیطان کی وجہ سے ہے۔ اور اگر ہم اس حدیث کو اس کے ساتھ جوڑیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے نالیوں میں خون، تو جب غصہ شیطان کی وجہ سے آیا تو اس کا مطلب وہ جو خون میں شیطان موجود ہے وہ اپنی پریزنس شو کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بلڈ پریشر
یا جس کو میں غصہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ آ جائے تو کیا کرے؟ جو بات پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، جب دو صحابہ وہ آپس میں بحث رہے تھے، ان کے چہرے سرخ ہو رہے تھے اور ان کے چہروں سے غصہ ٹپک رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے کلمات جانتا ہوں اگر یہ پڑھیں تو دونوں کی یہ کیفیت بدل سکتی ہے۔ جب آپ کا بلڈ پریشر بڑھے، جب غصہ آئے تو سب سے پہلے تعوذ پڑھو، اور اس کو سمجھو کیا کہہ رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے شیطان، وہ جو شیطان ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، شیطان ہمارے اوپر وار کرنا چاہتا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اور تعوذ ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا شیطان مردود سے۔ دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کا علاج کیا بتایا؟ جگہ بدل لو، اگر کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، لیٹنے بیٹھنے کھڑے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، چلنا شروع کر دو۔ اس کے ساتھ تیسرے نمبر پہ غصے کا بہترین علاج، بلڈ پریشر کا بہترین علاج، وضو کرو۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو میرے محترم بھائیوں، جب ہاتھ کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں، کولی کرتا ہے تو کولی کے گناہ، منہ کے گناہ جڑ جاتا ہے، ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ، چہرہ دھوئے گا تو آنکھوں کے گناہ، مسح کرے گا کانوں کے تو کانوں کے گناہ، بازو دھوئے گا، پاؤں دھوئے گا تو ہاتھوں اور پاؤں کے گناہ۔ وضو کرو، اس کو سائنٹیفکلی سمجھو، یہ وضو باقاعدہ ہائیڈروپیتھی ایک علاج ہے، ریفلیکسو تھراپی ایک علاج ہے۔ سائنس کہتی ہے ہمارے جسم میں کچھ آکو پریشر پوائنٹس ہیں، جب پانی اس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے نا، وہ پوائنٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ایکٹیو ہوتے ہیں ہمارے جسم کو ریلیکس کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو مزدور مزدوری کرتے ہیں نا، تو مزدوری کرنے کے بعد وہ نہاتے ہیں اور ایک دم فریش ہو جاتے ہیں، حشاش بشاش ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بلڈ پریشر کا بہترین علاج وضو اور غسل کرو۔ اور اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں، غصہ شیطان کی وجہ سے ہے، شیطان آگ ہے، شیطان آگ ہے۔ اور آپ ایک کام کرو، جتنی چیزیں مٹی سے پیدا ہوئی ہیں نا، کیونکہ شیطان کی دشمنی کس کے ساتھ تھی؟ آدم کے ساتھ۔ جو چیز مٹی سے نکلتی ہے وہ پھل ہیں، سبزیاں ہیں، آپ پھل اور سبزیاں مکس کر کے اس کا سلاد بناؤ، صبح بھی کھاؤ، دوپہر بھی کھاؤ، شام بھی کھاؤ، اس نیت سے کہ مٹی سے نکلنے والی چیز کس کو طاقت دے گی؟ آدم کو، مٹی کو، اور شیطان اس کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ آپ سلاد کھا کے دیکھو، یقین مانو ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں آپ خود کہو گے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بلڈ پریشر۔ اس کو سائنٹیفکلی سمجھو، سلاد میں 80% پانی ہے، سلاد میں 90 سے 95% پانی ہے، اور خون جب گاڑھا ہوا، جب سلاد کھائیں گے وہ پانی ہمارے بلڈ میں جائے گا، تو بلڈ جو گاڑھا ہوا ہے، تھک ہوا ہے، وہ پتلا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ سلاد بہترین علاج ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو چٹنی میں اکثر بتاتا ہوں، ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ، سبز دھنیا، اس کو رگڑ کے چٹنی بناؤ اور ہر کھانے کے ساتھ 2 چمچ رکھ کے کھاؤ، یہ بہترین علاج ہے۔ اور اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر بلڈ پریشر بڑھ گیا، اس کا بہترین علاج یہ جو ننگے پاؤں زمین پہ چلو، ننگے پاؤں، یہ ذرا سردی میں ایک دفعہ ننگے پاؤں چل کے دیکھو، اور بھائی جب ٹھنڈے ٹھنڈے زمین آپ کے پاؤں کو لگے گی تو بتاؤ سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور اگر اور آسان علاج بتا دیتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہو میں کچھ بھی نہ کھاؤں، کچھ بھی نہ پیوں اور میرا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے، ایسے زمین پہ بیٹھو، اپنے پاؤں نیچے رکھو اور اپنے پیروں کو موو کرنا شروع کر دو، جوتا اتارو پیروں کو، یہ پیروں کو موو کرنا شروع کر دو۔ جب آپ کے پیر موو کریں گے تو خون کی ساری سرکولیشن کدھر جائے گی؟ پیروں کی طرف۔ جو پریشر یہاں آیا ہوگا وہ سارے کا سارا لوور پول کی طرف چلا جائے گا۔ تو پیروں کو موومنٹ کرو، پیروں کو موو کرو، اور کوشش کرو کہ اپنے پیروں کو 5 منٹ آپ یوں موو کر کے دیکھ لو، 5 منٹ پہلے اپنا بلڈ پریشر چیک کراؤ، 5 منٹ بعد جا کے اپنا چیک کرا لو، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں،
قرآن کہتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہی کے اندر جو پیغام ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل مت بناؤ۔